الحمد لله وقفا وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا عليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بعد حمد و صلاة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات علماء کرام، برادران طریقت و محبت، برادران اسلام، جملہ مہمانان گرامی قدر، آج کی یہ سالانہ محفل پاک، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی روایت کے مطابق آج بھی شان و شوکت سے انعقاد پذیر ہے. اشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمع غفیر ہے اور آپ کا عشق و محبت قابل دید ہے. یقیناً جتنے بھی غیور مسلمان ہیں ان کی محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ اپنی محبت کو ظاہر کرے، اور یہ محبت وہ ہے جسے جتنا ظاہر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوگا. ویسے تو ہر نعمت جو ہے اس کو ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، لیکن یہ نعمت عظمیٰ ہے، اور جتنا اس کا اظہار ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا آپ پر خوش ہوگا اور اس کی رضا آپ کو حاصل ہوگی. جشن عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم سب نے منایا ہے. عزیزان محترم، اس کائنات میں انبیاء کا تسلسل حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ تک بدستور جاری و ساری رہا. انبیاء حضرات آتے رہے اور اپنی واعظ و نصیحت سے لوگوں کو فرماتے رہے. اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی سند ہے، اپنے وجود سے عطا کرتے رہے، اپنی تعلیم اور تربیت سے عطا کرتے رہے، اور ایک خدا واحد جاری رہا. آدم علیہ السلام تشریف لائے، اعلان توحید فرمایا. جناب عیسیٰ روح اللہ تک انبیاء و رسول آتے رہے، توحید باری تعالیٰ کے نغمے الاپتے رہے اور پیغام مخلوق کو دیتے رہے. لیکن آدم علیہ السلام آئے تو تشنگی ابھی باقی تھی، ابھی تشنگی باقی تھی. اب نوح علیہ السلام آئے تو تشنگی باقی تھی. جناب اللہ آئے تو ابھی تشنگی باقی تھی. آئے تو تشنگی باقی تھی.
جناب یوسف آئے تو حسن یوسف کو دیکھنے کے بعد بھی ابھی تشنگی باقی تھی، اور جناب کلیم آئے اور طور پہ رب آرنی کی صدائیں اور جوش لنترانی ہم نے سماعت فرمایا، لیکن تشنگی باقی تھی۔ جناب عیسیٰ روح اللہ آیت من آیات اللہ، اور روح اللہ بن کر اس زمین پر دنیا پر تشریف فرما ہوئے، لیکن تشنگی باقی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسل یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ ایک کنٹینیوٹی تھی، ایک تسلسل کا عمل تھا، اور یہ پیغام دیتے رہے خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، اور اس کی وحدانیت کو بیان کرتے رہے، لیکن مخلوق کی تشنگی باقی تھی، مخلوق ابھی تشنہ کام تھی، ابھی تو وہ سیراب نہیں ہوئی، ابھی تو تکمیل کا وقت نہیں آیا، ابھی اس کائنات میں انبیاء کا تسلسل مکمل نہیں ہوا، ابھی تو یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کا وہ دن ہے جس دن اس کائنات میں سب سے عظیم ہستی، سب سے جلیل القدر اللہ کے پیارے رسول، سب سے عظیم المرتبت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جلوہ گری، آپ کا وجود مسعود آج دنیا میں تشریف فرما ہوا، منصہ شہود پر جلوہ گر ہوا۔ آج وہ تمام تشنگیاں، آج وہ تمام پیاس جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کبھی انسانیت کی وہ پیاس نہیں بجھی تھی، آج وہ پیغام جو تکمیل کے مراحل کو نہیں پہنچا تھا، آج وہ مشن جو اپنی تکمیل کے مراحل کو نہیں پہنچا تھا، آج پیغمبر اسلام سرور کائنات فخر آدم و بنی آدم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تشریف آوری سے آج وہ پیاس ختم ہو گئی، آج وہ مشن اپنی تکمیل کو پہنچ چکا۔ عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ السلام کے صحابہ کے اگر اقوال کی روشنی میں حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور تابعی ہیں، آپ حضرت عمرو کے پاس جاتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص آپ سے گویا ہے کہ آپ تورات میں حضور علیہ السلام کے وہ اوصاف جو آپ کے حق میں ہیں، جو تورات آپ کے بارے میں بتاتی ہے، وہ ہمیں بتائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ تو حضور کی تعریف میں یوں لب کشا ہوئے، یوں گویا ہوئے کہ اے عطا، تورات یہ کہتی ہے کہ وہ نبی آئے ہیں ختم نبوت کا تاج پہن کر، وہ آئیں گے بازاروں میں چلانے کے لیے نہیں، وہ بازاروں میں چلاتے نہیں ہیں، اور برائی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں، اور اس وقت تک دنیا سے نہیں جائیں گے جب تک ٹیڑھی ملت کو سیدھی راہ پہ گامزن نہ کر دیں گے۔ چھوٹی بولی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کنا ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صحابی رسول ہیں اور یہ تابعی ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آپ تورات میں جو اوصاف حضور کے بیان ہوئے ہیں وہ بیان فرمائیں، وہ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جب تک کہ وہ دنیا سے تشریف نہ لے جائیں گے، جب تک کہ وہ ٹیڑھی ملت کو، جو ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی ملت کو سیدھے راستے پہ جب تک استوار نہ کر دیں گے، وہ دنیا سے واپس تشریف نہیں لے جائیں گے۔ اب عزیزان گرامی قدر، اب وہ وقت آ گیا تھا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل جو اپنے اپنے علاقوں، اپنے اپنے جغرافیہ، اپنے اپنے ماحول اور اپنے اپنے خطوں میں بطور نبی فرائض سر انجام دینے والے، لیکن آج وہ آ گیا ہے جس کی شان خود آنے والا بتاتا ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ آج وہ ایک علاقے کی ملت کو سیدھا کرنے نہیں آئے، آج وہ پوری کائنات میں تختہ ارضی پہ جہاں کہیں بھی گمراہی ہے، جہاں کہیں بھی انسان ٹیڑے راستوں پہ ہے، جہاں کہیں بھی خدا سے نا آشنا ہے، آج وہ محبوب اپنے رب سے آشنا کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ عزیزان محترم، اور اس کی تکمیل 23 سال کے مختصر عرصہ میں انبیاء کرام کے رشد و ہدایت کا سلسلہ جو کئی سو سال پہ محیط ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا اعلان نبوت سے لے کر وصال با کمال تک 23 سال کا عرصہ، 13 سالہ مکی، 10 سالہ مدنی دور میں، جہاں آپ نے 13 سال میں ابتلا و آزمائش دیکھی ہے اور 10 سال میں اسلامی ریاست، اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی، اور ایک باقاعدہ شکل میں، باقاعدہ صورت میں آپ کو ایک اسلامی ریاست کا نقشہ عطا فرمایا اور ایک اسلامی مملکت مارز وجود میں آئی، جس کے قائد محترم امام الانبیاء فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے۔ تو عزیزان محترم، اب حجۃ الوداع پہ اب وہ تکمیل کا اعلان ہو چکا، اب وہ اعلان ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج دین تمہارے لیے مکمل ہو چکا۔ جو دین 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل کے ادوار میں مکمل نہیں ہوا، آج سب کے لیے یونیورسل بھی ہے اور کمپریہنسو بھی ہے، کمپریہنسو بھی ہے، کمپریہنسو بھی ہے، یونیورسل بھی ہے۔ آج یہ کہہ دیا گیا فَالْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ہر ایک کو نیکی اور برائی کے تصورات سے آشنا کر دیا ہے۔ آج دونوں راستے ہم نے بتا دیے ہیں، آج دونوں راستے ممتاز کر دیے گئے۔ یہ راستہ نیکی والا الگ ہے، برائی والا الگ ہے، اور کوئی زیرو ایسی نہیں ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے قلوب و اذہان پر نیکی اور بدی کے تصورات ہم نے آج واضح شکل اور صورت میں عطا نہیں کر دیے گئے۔ آج حضور کی تشریف آوری کے بعد نیکی اور برائی دونوں راستوں کا تعین ہو چکا ہے کہ رائٹ سائڈ جو ہے، دست راست جو ہے وہ یہ ہے، اور جو بایاں ہاتھ ہے وہ یہ ہے۔ تو عزیزان اکرامی قدر، دونوں راستوں کا تعین ہو چکا اور آج نعمت تمام ہوئی، دین آپ کے لیے کامل ہوا۔ تو عزیزان اکرامی قدر، اسی لیے شیخان صحابہ یہ فرماتے ہیں، علماء و محدثین فرماتے ہیں کہ شیخین جناب فاروق اعظم اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی تو دل ہی دل میں اب پریشان اور افسردہ تھے کہ آج ہونا تو چاہیے تھا خوش ہوتے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہوا، نعمت تمام ہوئی، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ لیکن آج کے بعد یہ صحابہ غمگین ہونا شروع ہو گئے، غمگین رہنا شروع ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ آج انہیں احساس ہو گیا دین مکمل ہو چکا، نعمت تمام ہو چکی، اور یہ وقت ہے،
اب یہ نشانی ہے کہ پیغمبر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور دوبارہ واپس پیش ہونے والے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے جائیں گے، اور ہم میں اور آپ میں دنیا میں یہ جدائی ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، یہ نعمت کا تمام ہونا اس لیے ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صرف نبی کی حیثیت سے دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، آپ صرف رسول کی حیثیت میں دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، آپ صرف امام الانبیاء ہونے کی حیثیت میں دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، آپ صرف امام الرسل ہونے کی حیثیت میں دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، آپ تو اللہ کے محبوب بن کر دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ محبوب ہے، تو محبوب کی شان جب محبوب آیا ہے، محبوب کے آنے سے پہلے بھی شان آپ کی محبوب جیسی ہی ہے اور محبوب ہی ہے، اور آپ کا انداز محبوبانہ ہے، عالم ارواح میں بھی آپ کا انداز محبوبانہ ہے، عالم ارواح میں بھی آپ محبوب ہیں، عالم موجودات میں بھی آپ اللہ کے محبوب ہیں، عالم برزخ میں بھی اللہ کے محبوب ہیں، اور عالم حشر میں بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ کائنات کا کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جہاں سے ابتدا کی جائے تو انسانیت کی ابتدا میں کوئی ایسا انسان آپ کو نظر آئے جو حضور کو سپر سیڈ کر دے، جو حضور پر بالا دست ہو، جو حضور سے مختلف ہو، جو حضور سے منفرد ہو، جو حضور علیہ السلام کا سے اعلیٰ تو ایک طرف آپ کی مثل ہی ہو۔ ہم نے نہ عالم ارواح میں آپ کی کوئی مثل دیکھی ہے، ہم نے نہ عالم موجودات میں کوئی آپ کی مثل دیکھی ہے، نہ ہم نے عالم برزخ میں کوئی آپ کی مثل دیکھی ہے، اور نہ آپ عالم حشر میں حضور کی کوئی مثل دیکھیں گے۔ حضور عالم حشر میں بھی بے مثل ہے، اور حضور دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں کس حیثیت میں تشریف لائے؟ جس حیثیت میں عالم ارواح میں تھے اسی حیثیت میں آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ایک اور چیز ہے جو سمجھنے کے لیے ہے، حضور کے اوصاف ہیں سمجھنے کے لیے، حضور کے کمالات ہیں سمجھنے کے لیے، اور قرآن پاک یہ ہے سمجھنے کے لیے، لیکن ہم نے صرف لفظوں تک اس کو محدود رکھا ہے، ہم نے لفظوں کو صرف دیکھا ہے، ہم نے قرآن کی تعلیم کو نہیں دیکھا کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں مخلوق سے کس قدر محبت فرما رہا ہے، اور مخلوق کو کس قدر تعلیم اور تربیت عطا فرما رہا ہے، اور اللہ اپنے محبوب کے اوصاف و کمالات کو کس طریقے سے بیان فرما رہا ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے، تو قرآن حکیم سے آپ دیکھ لیں، جہاں تک حضور کی عظمت کو سمجھنے کی بات ہے اس میں ایک نقطہ یہ شامل کر لیں، چونکہ حضور علیہ السلام کی حیثیت ہے قد جاءکم برہان من ربکم، آپ برہان بن کر آئے ہیں، ایسی دلیل کامل بن کر آئے ہیں، ایسی ہستی کامل بن کے آئے ہیں، ایسا کامل نمونہ بن کے آئے ہیں، ایسا رب کا حبیب بن کے آئے ہیں کہ جن کے آنے کے بعد خدا کی توحید اور وحدانیت پر اب کوئی انگلی اٹھانے والا ہمیں نہیں ملے گا۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما دیا کہ آج کے بعد شرک نہیں کرے گا کوئی، آج کے بعد ہمارا امتی مشرک نہیں ہوگا، آج کے بعد شرک کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا۔ اب بتائیں جو تورات میں جو حضور کے اوصاف بیان ہوئے کہ ٹیڑھی ملت کو سیدھا کیا کہ نہیں کیا، ٹیڑھی سوچ اور ٹیڑھی فکر کو حضور نے سیدھا کیا کہ نہیں کیا، آج فرما دیا حجۃ الوداع پہ فرمایا کہ نہیں، آج کے بعد شرک کو دفن کر دیا ہے۔ ہماری امت ہمارے دامن سے وابستہ کوئی شخص شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ غم ہے تو اس بات کا کہ لوگ مال سے محبت کریں گے، لوگ دنیا دار ہو جائیں گے، لوگ دنیا کے حرص میں مبتلا ہوں گے۔ تو عزیزان اکرامی قدر، مخبر صادق کا یہ ارشاد فرمانا،
یہ آج آپ اپنی آنکھوں سے درست ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ چونکہ حضور علیہ السلام آپ کے اوصاف و کمالات اور شان یہ ہے، آپ نے جو بات اپنی حیات ظاہری میں فرمائی وہ بھی ہو کے رہی ہے، اور آپ نے کسی بات کو اگر عالم خواب میں کسی سے ارشاد فرمایا وہ بھی ہو کے رہا ہے۔ تو نبی کی شان ہی یہ ہے، نبی کے اوصاف و کمالات ہی یہ ہے کہ آپ کے اوصاف اس طرح ہیں کہ جب آپ ظاہری حیات میں ہیں کوئی چیز ارشاد فرما دی تو وہ ہو کے رہی، جو تیرے منہ سے نکلی، جو تیری زبان سے نکلی، جو تیرے منہ سے نکلی وہ ہو کے رہی، اس لیے کہ وہ زبان کس کی ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ عالم حیات میں ہو، جو ظاہری حیات کے تقاضے ہیں ان میں ہو، اور جو بعد از وصال جن کو جو ارشاد فرمایا۔ آپ تاریخ اسلامی کو اٹھا کے دیکھیں، انسانی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، کیا جو حضور نے خواب میں ارشاد فرمایا، کسی سے وعدہ فرمایا، کسی کو کوئی خوشخبری سنائی، کسی کو کوئی نوید سنائی، کسی کو کوئی دعا دی، تو کیا وہ ہو کے رہی ہے کہ نہیں؟ ابھی تو کل کی بات ہے، بوسیری کے آپ فالج زدہ، بوسیری کے فالج زدہ جسم پر ہاتھ کس نے پھیرا تھا؟ وہ حیات ظاہری تھی یا خواب تھی؟ خواب تھی نا۔ تو جب صبح دیکھا وہ ہو کے رہی کہ نہیں؟ حیات ظاہری میں بھی ہاتھ پھیرتے تو عبداللہ بن عتیق کی طرح یہی ہوتا، جناب قتادہ کی آنکھ کی طرح یہی ہوتا۔ لیکن آج اس نبی کی سچائی کا مقام یہ ہے، اس نبی کی صداقت کا مقام یہ ہے، اور اس نبی کی محبوبیت کا مقام یہ ہے کہ آج خواب میں بھی جو فرما رہے ہیں وہ ہو کے رہا ہے، اور شاہ عبد الرحیم کو جو کہا وہ ہو کے رہا کہ نہیں رہا؟ تو عزیزان گرامی قدر، اگر خواب میں فرمائیں تو وہ ہو کے رہتا ہے، اور علماء و محدثین تو اس میں اختلاف نہیں کرتے۔ اگر کرتے تو پھر ابن قیم کی وہ روایت کہاں سے آپ نے اٹھا لائی ہے جو ابو بکر بن مجاہد اور شبلی کے حوالے سے ہے؟ جناب شبلی ہیں تو دیوانے، دیکھنے میں دیوانے ہیں، جو داتا صاحب علیہ رحمہ کے پیروں میں سے ہیں، جو پیر ہیں داتا صاحب علیہ رحمہ کے، ان کے پیر خانے سے ہیں، تو دیکھنے میں تو ظاہری طور پر دیوانے ہیں، اور لوگ ان سے دیوانگی کا سلوک کرتے ہیں جس طرح دیوانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ جب ابو بکر بن مجاہد ایک معروف اور مشہور محدث ہے، عالم دین ہے، استاد ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی ڈیزگنیشن آپ نے لگانا لگا لیجئے، وہ ایک مشہور عالم ہے اپنے زمانے کے۔ جب ان کے پاس آئے تو اپنے مصلی پہ کھڑے ہوئے، ان کا استقبال کیا، اور ابن قیم کہتا ہے کہ آپ نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ جناب آپ نے بوسہ کیوں دیا؟ یہ تو دیوانہ ہے، لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو سوال تم نے مجھ سے کیا ہے یہی سوال تو میں نے اپنے آقا سے رات خواب میں پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا کیا پوچھا ہے؟ انہوں نے کہا کیا پوچھا تھا خواب میں؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے کیا سوال ہوا، کیا عرض و معروض ہوئی؟ فرمانے لگے میں نے رسول محتشم سے پوچھا تھا، آپ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ تو اس کو دیوانہ کہتے ہیں، آپ اٹھ کر استقبال بھی فرما رہے ہیں، آپ اٹھ کر استقبال بھی فرما رہے ہیں اس دیوانے کا، اور پیشانی پہ بوسہ بھی دے رہے ہیں۔ تو فرمایا اے ابو بکر، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب بھی فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیات اور مجھ پر 3 دفعہ درود پاک بھیجتا ہے۔ جب یہ سارے آستانے مدینہ آستانہ نہ ہوتا، جن کا تعلق مدینے والے سے وہی آستانہ ہے، وگرنہ وہ تو نشانے پر ہے، وہ خود نشانہ ہے، ہاں جی، جس کا مدینے سے تعلق ہے وہی آستانہ ہے، وگرنہ وہ تو شیطان کا نشانہ ہے اور کچھ نہیں۔ نہ وہ آشیانہ ہے، وہ تو صرف شیطان کا نشانہ ہے،
آستانہ ہے ہی وہ جس کا مدینے سے تعلق ہے، جس کا مدینے سے تعلق نہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ بتائیں جو خواب میں ارشاد فرمایا گیا ابو بکر بن مجاہد کو، وہ تو محدث ہے، کہتے ہیں میں تو محدث ہوں، میں تو عالم ہوں، لیکن نبی کا خواب میں فرمانا، نبی کا خواب میں ارشاد فرمانا، اگر نبی کا خواب ایسا ویسا ہوتا تو پھر جناب اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کدھر جاتی؟ جناب اسماعیل آپ کی قربانی کا یہ تصور جو آج تک آپ میں رائج ہے، اس تصور کا جواز اور جسٹیفیکیشن اور معنی کیا رہ جاتا؟ یہ نبی کی خواب ہے جو سچی ہوتی ہے، نبی خواب میں بھی آئے تو سچا ہے، نبی اپنی حیات میں بھی آئے تو سچا ہے۔ تو جو حیات جس حیات سے نبی گزر جائے اور عالم برزخ کی طرف صدار جائے، لیکن یہ حیات نبی کی نبوت کو، نبی کے نبوت کے مقام کو، نبی کے نبوت کے منصب کو، نبی کے نبوت کے حکام کو یہ معدوم نہیں کرتی۔ اگر کسی نبوت کو دوسرا نبی آنے کے بعد شریعت کی تجدید ہو جاتی ہے، نئی شریعت کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن حضور کی شریعت کے آنے کے بعد سب شریعتیں ختم ہوئی۔ حضور کی کتاب کے آ جانے کے بعد تمام کتابیں منسوخ ہوئیں۔ کریم آقا کے خود برہان عظیم کے آ جانے کے بعد تمام انبیاء کی نبوت و رسالت، نبی ہیں لیکن بطور نبی مانا جائے گا، لیکن نبوت کا جھنڈا حضور کا ہی ہوگا، نبوت کا چرچا حضور کا ہی ہوگا، منصب نبوت پر حضور ہی فائز ہوں گے۔ تو عزیزان اکرامی قدر اسی لیے فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ تسی عاشق ہو ادھر نہ دیکھو، یہ کوئی شے نہیں، یہ تو جٹی دا مولوی نے جو چھڑ دینا تے جے عمران خان رہا تے کہ تانوں چھتی کوڑے دے ڈھیر تے ملن گے انشاءاللہ۔ تو انہاں ادھر نہ ویکھا کرو، کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں، جدھر ویکھنا ادھر دیکھو۔ وہ جو تجھ سے مستغنی ہوا، جسے تیری ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حبیب جسے تیری ضرورت نہیں ہے، وہ تو جہنمی ہے، چونکہ خلیل اللہ کو بھی آپ کی ضرورت ہے، خلیل اللہ بھی آپ کے حاجت مند ہیں۔ تو اسی لیے عزیزان اکرامی قدر ایک اور حدیث کو بیان کریں جس میں حضور کا مقام برہان ہونا اور آپ کی برہان عظیم اور برہان جلیل ہونا ثابت ہے۔ حضرت فاروق اعظم تورات کے چند صفحات پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے اچھی چیز پڑھے تو ہم بھی کیا کہتے ہیں، بہت خوبصورت بات کہی، بہت کتنی اچھی بات کہی، تو کوئی اچھی بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اب پیغمبر کے سامنے اچھی بات کا تصور کسی کا ہو تو پیغمبر سے اچھی بات کسی کی ہو نہیں سکتی، اللہ کے محبوب سے کسی کی بات اچھی ہو نہیں سکتی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ بے شک وہ کلیم کی تورات ہے، لیکن حضور کے ہوتے ہوئے تورات کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ وہاں کلیم کی گنجائش نہیں ملتی، وہاں کلیم کی گنجائش نہیں بنتی، وہاں تورات کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ عزیزان گرامی نے فرمایا چہرے پہ جایا جلال، فرمایا عمر کیا پڑھ رہے تھے؟ عرض کی حضور تورات میں کیا اچھی باتیں ہیں، کیا اچھا خوبصورت کلام لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اے عمر یہ تو تورات ہے، تورات والا بھی ہوتا تو میری اتباع کے بغیر گزارا نہ ہوتا۔ چلیں اور آسان کر لیں، تورات والا بھی ہوتا تو میری غلامی کے بغیر موسیٰ کے پاس چارہ نہ ہوتا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب حضور فرماتے ہیں میری اتباع اور میری پیروی کے بغیر جناب کلیم کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو عزیزان اکرامی قدر یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برہان ہونا ہے۔ اور آپ ایک بہت معروف آیا مبارکہ ہے جس کا حوالہ میں اس موقع پر دینا ضرور اہم سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن فرماتا ہے اب بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ نبی جب پیدا ہوئے تو انہیں پتا تھا میں نبی تھا کہ نہیں تھا، تو جب حادثاتی اور انسیڈنٹل نبی ہوگا
تو پھر وہ تو حادثاتی ہے، اسے کیا پتا کہ میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں. لیکن عزیزان گرامی قدر، اگر تورات کو اٹھا کے دیکھیں، انجیل کو اٹھا کے دیکھیں، زبور کو اٹھا کے دیکھیں، صحائف آسمانی کو اٹھا کے دیکھیں، پورے انبیاء کی تعلیم کو اٹھا کے دیکھیں، تو ہمیں حضور کا ذکر نمایاں ملتا ہے. میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا زمین پہ نہیں آیا جس نے حضور کی ذکر نہ کیا ہو اور حضور کی ختم نبوت کی بات نہ کی ہو اور حضور کے مقام اور منصب اور آپ کے برہان ہونے اور محبوب ہونے کا ذکر نہ کیا ہو اور آپ کے بے مثل ہونے کی بات نہ کی ہو. تو عزیزان گرامی قدر، پھر عقل جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا پھر ممکن تو ہے نا، ہر نبی حضور کا ذکر کیوں نہ کرے؟ جب خالق کائنات نے عالم ارواح میں ارواح انبیاء کو اکٹھا کیا تو پھر وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تو انبیاء کا میثاق اٹھا کے دیکھیں، وہ عالم موجودات کا نہیں ہے، عالم ارواح کا ہے. جب عالم ارواح سے انبیاء کو حضور علیہ السلام کی فضیلت، حضور کا کمال، حضور علیہ السلام کے برہان ہونا، حضور کا محبوب ہونا، حضور کا بے مثل ہونا، حضور کا سید ہونا، انبیاء کا سردار ہونا، یہ تو عالم ارواح سے ثابت ہے. اور حضور خود فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام، ایک صفت ہے جس کے نعرے ابھی لگوائے تھے قبلہ علامہ صاحب نے، تاجدار ختم نبوت، یہ حضور علیہ السلام کی بے مثل حیثیت ہے. نبی ہیں اور نبوت کا دروازہ آپ پر آ کے بند ہو گیا، اب کوئی اس کے بعد نبی نہیں ہوگا. عزیزان گرامی کا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں آخری نبی لکھا گیا تھا. یہ تو حضور کی ایک صفت ہے جس کی ایک صفت کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بیان فرما دیا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو پھر پورے محبوب کا ذکر کہاں لکھا ہے؟ پھر بھی تلاش کرو گے. جب عالم ارواح میں جن انبیاء کو پابند کیا، اب عالم موجودات میں آنے کے بعد تیرا ذکر کریں گے، کسی اور کی بات کریں گے، ظاہر ہے اسی کا ذکر کریں گے جس ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا کیا تھا. جس ذکر کے لیے رانا صاحب نے یہ مجلس سجائی ہے تو کس کے ذکر کے لیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، دائیں بائیں نہ دیکھیں، صرف اس ذکر کی طرف دیکھیں، ذکر والے کی طرف دیکھیں. اور پھر خدا نے بلائی مجلس، وہ بھی عام لوگوں کی نہیں ہے، وہ بھی عالم ارواح میں ان لوگوں کی ہے جو خواص ہے، جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے پوری انسانیت میں، وہ جن کا نام حضرات انبیاء کرام ہے. جب عالم ارواح میں انبیاء کی ارواح اکٹھی ہوئی تو پھر کس مقصد کے لیے اکٹھی ہوئی تھی؟ وہ مقام الوہیت کو وضع کرنے، بیان کرنے، سننے یا ذکر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پیغام الوہیت، اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سننے کے لیے. کون سا پیغام، کون سا وعدہ، کون سا اقرار؟ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، وہ وعدہ لیا تھا، اس پر گواہ بھی طلب، گواہی طلب کی. پھر فرمایا میں اوپر گواہ ہوں، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. وہ وعدہ کیا تھا؟ یہ نبی جب آئے گا تو اپنی منصب کو، اپنی کرسی کو چھوڑ دینا ہے. تو پھر اس کرسی کا حقدار کون ہوگا؟ تاجدار ختم نبوت. تو پھر سب کیا کریں گے؟ سب حضرات جا کے ریٹائرنگ روم میں جا کے آرام کریں گے؟ نہیں، پھر حضور کے خدمت گزار بن جائیں گے. جس طرح ابو بکر ہے، جس طرح عمر ہے، جس طرح عثمان ہے، جس طرح علی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک، اس آیہ مبارکہ میں رب نے عالم ارواح میں انبیاء سے وعدہ لے لیا کہ آپ نے اس نبی پر ایمان لانا ہے اور آپ نے اس نبی کی خدمات کو بجا لانا ہے، خدمت بجا لانی ہے. تو عزیزان گرامی قدر، یہ حضور کا برہان ہونا ہے. اب آئے وہ آیا مبارکہ جو میں پیش کرنا چاہتا تھا، وہ یہ تھی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ امتوں کے بارے میں ہے جو امتیں کتابوں کی حامل تھیں، جو امتیں انبیاء کے پیروکار تھے. اب کبھی وہ تورات کے ماننے والے ہیں، کبھی وہ انجیل کے ماننے والے ہیں. اب وہ ان کے حامل تورات و انجیل کے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعرفونہ
یہ سب جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی راسخ العقیدہ یہ امتیں ہیں جو راسخ عقیدے پہ تھیں، جو پیروکار تھے، جو ٹرو فالوور تھے، جو صحیح متبعین تھے انبیاء کرام کے، وہ تو حضور علیہ السلام انبیاء کی بات نہیں ہے، یہ تو فالوورز کی بات ہے، یہ تو امتیوں کی بات ہے، یہ تو ان کلمہ گو لوگوں کی باتیں ہیں جو انبیاء کے پیروکار تھے۔ اب وہ پیروکار حضور کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعرفونہ، وہ تمام حضور کا علم، حضور علیہ السلام کے متعلق انفارمیشن، حضور کے متعلق نالج، حضور کے متعلق معلومات وہ رکھتے تھے۔ یا اللہ کتنی رکھتے تھے؟ یعرفونہ، وہ تو پہچان رکھتے تھے، جانتے تھے، انہیں عرفان تھا، انہیں معرفت تھی سرکار کی۔ حضور تو تشریف نہیں لائے، اب انبیاء نے جو تعلیم دی ہوگی، جو کتابیں دی، جو پیغام دیا، جو میسج دیا، جو تربیت فرمائی، تو اس میں حضور کا ذکر ہوگا نا۔ اگر تھا تو پھر ہی معلوم تھا نا۔ امت کا علم نبی کے معرفت ہوتا ہے، نبی کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ امتی اپنی علم میں، علم کے لیے نبی کا محتاج ہوتا ہے۔ نبی جو بتاتا ہے وہ علم ہوتا ہے اور وہ علم مستند ہوتا ہے۔ اب نبی جب علم نہیں دے گا تو امتیوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ جب کتاب نہیں بتائے گی تو پھر انہیں تربیت کون دے گا؟ تو معلوم ہوتا ہے انبیاء نے تعلیم بھی دی ہے، کتاب نے تربیت بھی سکھائی ہے۔ کیا سکھایا ہے؟ یعرفونہ، وہ حضور کے بارے میں جانتے تھے۔ کتنا جانتے تھے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ اس طرح حضور کے بارے میں جانتے تھے، اتنا جانتے تھے جتنا اپنی اولاد کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو یہ معروف بات ہے کہ اولاد کو جاننے کے لیے انسان کے پاس شواہد ہوتے ہیں، سالڈ جو ہے ثبوت ہوتا ہے، اور باپ کو جاننے کے لیے چاہیے یہ تھا کہ کما یعرفون آباءہم، لیکن قرآن پاک کا اسلوب یہ نہیں ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور کو ایسا جانتے تھے، اتنا جانتے تھے، اتنا علم رکھتے تھے جتنا اپنے بیٹوں کے متعلق رکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر چاہیے یہ تھا، کہا جاتا کہ جتنا باپ کو جانتے ہیں، جتنا اجداد کو جانتے ہیں، جتنا والد کو جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا۔ کیوں کہ والد کو جاننے کے لیے انسان کے پاس شواہد ٹھوس نہیں ہوتے۔ وہ اس لیے علماء کہتے ہیں کسی نے کہا میرا باپ ہے تو بس وہ کہنا شروع ہو گیا یہ میرا باپ ہے۔ بچپن میں کسی کو کوئی بچہ ملا کہیں سے بھی، اب اسے کسی لوگوں نے کہا یہ تیرا باپ ہے، اس نے کہا یہ میرا باپ ہے۔ لیکن باپ جب کوئی بندہ کہے یہ تیرا بیٹا ہے تو وہ ایسے نہیں مانتا، وہ شواہد دیکھتا ہے، آنکھ کھلی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ تمام قانون کی روشنی میں پرکھتا ہے، اور وہ تمام اثرات اور شواہد اور معاملات کی روشنی میں پرکھ کے کہتا ہے ہاں میرا بچہ ہے کہ نہیں ہے۔ کسی کے کہنے پہ وہ کسی کو اپنا بچہ نہیں مانتا، کسی کو اپنا بیٹا نہیں مانتا۔ اس لیے قرآن کا اسلوب یہ ہے، اتنا علم ہے، اتنا اتھارٹیٹو ہے، اتنا اتھینٹک ہے، اتنا مستند ہے، اتنا مضبوط اور مستحکم ہے، اتنا پکا ہے اور اتنا دل یقین ہے کہ جتنا والد اپنے بیٹے کو پہچاننے کے لیے جتنا علم رکھتا ہے، جو شواہد کی روشنی میں ہے، جو سسٹمیٹک ہے، جو بیس لیس نہیں ہے، جس کی بنیاد یعنی مضبوط بنیادوں پر ہے، اس طرح جس طرح باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، حضور کریم آقا کو پرانی امتیں اس طرح جانتی تھیں۔ جب امتوں کا علم اتنا تھا حضور کے بارے میں، انبیاء کا علم کتنا ہوگا؟ جب انبیاء کا علم کتنا ہوگا تو پھر امام الانبیاء جب دنیا میں تشریف لائے تو پھر ان کا علم کتنا ہوگا؟ اب بھی کوئی کہے کہ حضور پیدا ہوئے تو حضور کا علم نہیں تھا، تو عزیزان گرامی قدر اگر حضور کو علم نہیں تو جو حلیمہ سعدیہ جس نبی کو اٹھا کر، جس نبی کو گود میں اٹھا کر اپنے قبیلے کی طرف لے جا رہی ہے، جو ڈاچی، جو ناکا، جو اپنے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے
آتے ہوئے سب دائیوں سے پیچھے تھی، لیکن اب جاتے ہوئے سب سے آگے ہے۔ بتاؤ تو صحیح اس ڈاچی کو کس نے بتایا ہے کہ تیرے اوپر سوار کون ہے؟ تم بھی کمال کرتے ہو، نبی کا علم زیادہ ہوتا ہے یا ڈاچی کا علم زیادہ ہوتا ہے؟ کتنی بیوقوفی ہے تیری، کتنی سادہ دلی ہے، سادہ لو ہے تو۔ حلیمہ سے پوچھا، وہ ساتھیوں نے جو دوسری دایا تھی انہوں نے کہا اے حلیمہ کیا ہوا؟ جاتے ہوئے تو تو جس ڈاچی پر تھی وہ تو نقاہت کی ماری تھی، وہ تو کمزور و ناتواں تھی، نحیف تھی، بہت ماڑی تھی، آتے ہوئے کیا کسی رئیس سے ناکا اور ڈاچی نئی لے لی ہے، سواری بدل لی ہے؟ تو حلیمہ نے زبان حال سے کہا تھا، اس نے کہا تھا سواری نہیں بدلی، ہم نے سوار کو بدلا ہے۔ اب بتاؤ تو صحیح ڈاچی کو بتانے والا کون تھا کہ تجھ پر سوار کون ہے؟ نبی کے علم کے بارے میں نہ ماننے والوں، منکرو، نہیں دل مانتا تو نہ مانو، لیکن بتاؤ، اتنا بتا دو کہ ڈاچی کو علم دینے والا کون ہے؟ جس نے ڈاچی کے کان میں کہا کہ تجھ پر رؤسائے مکہ کا کوئی بچہ نہیں ہے، دیکھنے میں وہ یتیم نہیں، در یتیم ہے، دیکھنے میں تم یتیم سمجھتے ہو، وہ تو در یتیم ہے، وہ تو یتیموں کا آسرا ہے، وہ تو بے سہاروں کا سہارا ہے۔ تو عزیزان محترم، تو ان حالات میں جب سواری کو پتا ہے تو پھر بتائیں تو صحیح سوار کتنا باخبر ہوگا۔ تو جب سوار باخبر ہے تو پھر ماننا پڑے گا۔ تاریخ انسانی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا، کوئی ایسی گھڑی نہیں گزری، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا، کوئی ایسی کتاب نہیں گزری، کوئی ایسی امت نہیں گزری جس نے حضور کا ذکر نہ کیا۔ تو حضور کے ذکر پر پہرے لگانے والوں، حضور کے ذکر پر بندشیں لگانے والوں، ذرا پچھلی امتوں کا منہ تو بند کراؤ، پھر پچھلی امتوں کا ذکر بند کراؤ، یا تاریخ سے حذف کرو، یا قرآن سے ایکسپنج کرو، جس طرح قومی اسمبلی میں ایکسپنج ہوتا نا، یا آپ کا جملہ حذف ہو گیا، ہم اس کو کاروائی کا حصہ نہیں بنے، ایکسپنج کرتے۔ اب تورات کو ایکسپنج کون کرے گا؟ زبور کو ایکسپنج کر سکتے ہو، زبور بدل دی، تورات بدل دی، انجیل بدل دی، لیکن قرآن کو کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو ایکسپنج کرے۔ کیوں؟ اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے محبوب، یہ ذکر آپ کے سینے پر نازل ہوا ہے، کلام میرا ہے، سینہ آپ کا ہے، اور یہ ایکسپنج نہیں ہو سکتا، یہ معدوم نہیں ہو سکتا، اور اس قرآن کو بدلا نہیں جا سکتا، یہ قرآن مٹایا نہیں جا سکتا، اس کے پیغام کو مٹا نہیں سکتے۔ اسی لیے عزیزان محترم، قد جاءکم برہان من ربکم، پھر اس طرف واپس آئیں۔ اب سلمان فارسی، حضور علیہ السلام، وہ تو آتش پرست ہے، وہ تو فارس سے آئے ہیں، ایران سے آئے ہیں، اور حضور کی ولادت باسعادت کے وقت جو فارس کے جو آتش کدا تھا، جو 1000 سال سے جس میں آگ جل رہی تھی، حضور کی ولادت کے وقت وہ بجھ گئے، اور کسرا کے وہ محل کے جناب کنگرے گر گئے، پھر کعبہ جس کی طرف سجدے کو، محراب جس کے جناب تعظیم اور تکریم کو جھک گئی، جس سال نبی کو پیدا فرمایا گیا، اس دن نہیں، اس مہینے نہیں، پورے سال کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے بچی عطا نہیں دی، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ بیٹے، تاکہ تھوڑا اور سیرت حلبیہ اور علامہ اسقلانی فرماتے ہیں یہ کس لیے تھا؟ سارے سال بیٹے عطا کرنا کیوں تھا؟ چونکہ بیٹی ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ جب رب چاہتا ہے کہ کوئی پریشان نہ ہو، جب میرا محبوب آئے تو کوئی پریشان
نہ ہو۔ جب رب پریشان نہیں دیکھنا چاہتا تو تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جب رب تجھے خوش کرتا ہے، جب رب تجھے خوشی عطا فرما رہا ہے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور حضور کی ولادت باسعادت پہ شیطان رویا تھا۔ وہ جانتا تھا اب وہ آ گیا ہے جو ٹیڑھی ملت کو سیدھا کر کے جائے گا۔ اب یہ امت ٹیڑھی نہیں رہے گی، اب شرک کو دفن کر دے گا، یہ وہ محبوب ہے۔ عزیزان محترم، اب سلمان فارسی وہاں سے آ رہے ہیں، تو اس سے پہلے وہ جو بیٹے عطا ہوئے، تو یہ سیرت حلبیہ کیا کہتے ہیں، علامہ عسقلانی کیا کہتے ہیں، اور مواہب اللدنیہ، اور جناب سیرت محمد رسول اللہ جناب، اور دیگر جو طبقات ابن سعد ہے، باقی کتب ہیں جو سیرت سے حوالہ دیتی ہیں، حوالہ رکھتی ہیں، ریلیونٹ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، تو وہ فرماتے ہیں یہ صرف اس لیے ہے کرامت لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی تعظیم اور تکریم کے لیے تھا، حضور کی خوشی کے لیے تھا، حضور کی تشریف آوری کی خوشی اللہ تعالیٰ نے منائی ہے اور مخلوق کو خوش فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پروٹوکول کے لیے کیا ہے۔ جس کو پروٹوکول اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس کا پروٹوکول کو چھین سکتا ہے؟ اب آئیں حضرت سلمان فارسی وہاں سے چلے، اپنے باپ کی آتش پرستی سے تنگ ہے، اب سیدھے راستے کی طرف چلنے کے لیے گامزن ہوئے۔ چلتے چلتے پادریوں کے پاس، راہبوں کے پاس پہنچتے واقعہ لمبا ہے، لیکن میں مختصر کرتے ہوئے اپنے پوائنٹ پہ واپس آؤں گا۔ جب آپ راہبوں کے پاس ہوتے ہوئے انہوں نے کہا یہ زمانہ وہ ہے جس زمانے میں اب کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے، اب سب کو سیدھا راستہ دکھانے والا وہ آنے والا ہے، اور اے سلمان تجھ کو مبارک ہو، تو اس کا مصاحب بنے گا، تو اس کا ساتھی ہوگا، اس کی طلاق۔ انہوں نے کہا کہاں آئے گا؟ انہوں نے کہا کھجوروں کے جھنڈ میں آئے گا۔ اور تمام علماء و محدثین مدینہ منورہ میں یہودیوں کی آبادکاری، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ مدینہ میں یہودی کہاں سے آباد ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تورات کے علم کے مطابق، جناب موسیٰ کلیم اللہ کی تعلیم کے مطابق اور تورات کے عالموں کی تعلیم کے مطابق انہیں معلوم تھا کہ اس جھنڈ میں نبی ہجرت فرما ہوں گے اور آپ کی یہ ہجرت گاہ ہوگی، یہاں آپ تشریف لائیں گے۔ تو پھر عزیزان محترم وہاں سے یہود نکلے اور پھر کدھر آئے؟ سیدھا مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے۔ تو اس لیے آئے تھے کہ وہ نبی شاید بنی اسرائیل سے ہوگا، لیکن وہ راہب آیا تھا نا جب حضور مکہ میں پیدا ہوئے، تو اس رات جو نشانی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے خاصوں کو بتائی تھی، تو اس نے کہا آج وہ ستارہ وہ نشانی نہیں ہے، آج اس نور کو یعنی ظاہر ہونا تھا وہ ہو گیا، آج اس نور کا اظہار ہوا۔ مکے میں آ کے پوچھا کہ بچہ پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں وہ جناب عبداللہ کے گھر جناب عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم عبد المطلب زیارت کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کیوں نہیں، وہ ہے ہی قابل زیارت، تم کیا وہ تو 63 سال گزارنے کے بعد مزار میں بھی چلا جائے گا تو زیارت ختم نہیں ہوگی، لوگ قیامت تک زیارت کرتے رہیں گے، اوپر سے فرشتے آتے رہیں گے، نیچے زمین سے لوگ آتے رہیں گے، وہ آئیں گے صبح شام آتے رہیں گے، جتنی بھی کرونا ہو، لیکن 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام، جو جب حضور علیہ السلام کے رخ زیبا کی زیارت کی، اب وہ کہنے لگا کہ اے بنی اسرائیل افسوس، تجھ سے نبوت رخصت ہوئی،
جس نبی کے چرچے تم کر رہے تھے آئے گا آئے گا آئے گا، وہ تم میں سے نہیں ہے، وہ تو بنی اسماعیل میں سے ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، وہ تو جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تم پر نبوت جو ہے ظاہر ہے، آخری نبی تھا وہ بھی وہاں آ گیا، تو اب تم ہو فارغ، اب دروازہ ہو چکا تم پر بند۔ تو عزیزان محترم، یہ حضور کے امتیاز ہیں۔ تو چرچے تو بہت پہلے سے تھے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، عالم ارواح میں کان لگائیں داستان تیری ہے، عالم موجودات میں کان لگائیں داستان تیری ہے، عالم برزخ میں کان لگائیں داستان تیری ہے، اور عالم حشر میں کانوں سے نہیں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھو گے تو پھر داستان تیری ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ حضور کا منفرد مقام ہے۔ آپ کے امتیاز کو بیان کریں، معجزات کو جتنا مرضی بیان کریں، لیکن سب سے بڑی بات حضور کی یہ ہے، اتنی بڑی ذات ہو تو پھر معجزات تو ہو نہیں، وہ بھی عظیم اور کثیر۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ سلمان فارسی پہنچتے پہنچتے جب بکتے بکاتے مدینہ پہنچے تو پھر ایک دن قسمت کا ستارہ جاگا۔ کسی نے کہا جس ہستی کے بارے میں تم منتظر تھا، ایک نبی آیا ہے جو مکے سے ہجرت کر کے یہاں پہنچا ہے۔ پہلے تو پتا تھا مکے میں اعلان نبوت فرمایا، پھر جب مدینہ میں تو ظاہر ہے مالک چھٹی نہیں دیتا تھا، تو جب چھٹی نہیں ملتی تھی تو پھر ظاہر ہے بے بس تھے۔ جب حضور تشریف لے آئے تو پھر کہا کہ جناب وقت، کھجورے توڑی، کام مکایا، فٹافٹ جناب سیدھا بارگاہ رسالت میں تو حاضر ہوئے، زیارت کی، دل مطمئن ہوا۔ اب جو نشانیاں اکٹھی کر کے لائے تھے، بات اس لیے میں نے تھوڑی تفصیلاً بیان کی ہے، اس کا دائرہ پھیلایا ہے۔ جو نشانیاں راہبوں سے اور علماء تورات و انجیل سے اکٹھی کر کے لاتے رہے، اب اس نشانیوں اور علامتوں کو دیکھنے کا موقع تھا۔ اب حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو آپ کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کی، تو کیا عرض کیا، حضور یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے غلاموں سے فرمایا ان میں تقسیم کر دو۔ پھر دوبارہ لائے تو عرض کی حضور کیا ہے؟ ہدیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہدیہ ہے۔ تو آپ نے خود بھی تناول فرمایا اور اپنے غلاموں کو بھی عطا فرمائی۔ تو ایک دن لپٹ گئے، اللہ کے رسول ایک نشانی اور ہے، میں ذرا وہ بھی نہ دیکھ لوں۔ تو آپ نے فرمایا سلمان جو نشانیاں اکٹھی کر کے لائے ہو ساری تسلی کر کے دیکھ لو، ساری تسلی۔ یہ تو امام الانبیاء کی بات ہے نا، ساری تسلی کر کے دیکھ لو۔ جب قمیض مبارک ہٹائی تو مہر نبوت کی زیارت کی، تو عزیزان گرامی قدر پھر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو عزیزان محترم، نبی محتشم، نبی مکرم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نشانیاں یہ تو تورات و انجیل اور مخلوق تو پہلے ہی جانتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام آپ کا برہان ہونا، یہ آپ اب آئے معجزات کی طرف۔ سارے رات میں نے یہ کہا تھا، رات یہ 11 ربیع الاول رات، آج 12 ربیع الاول پچھلی، آج 13 ہو گئے۔ رات میں نے کہا تھا معجزہ ہوتا ہے، اب معجزے کی طرف آئے، چونکہ آپ کو معجزہ نہ سنایا جائے، آپ بھی بیبیوں کی طرح ہیں۔ جس طرح بیبیاں 10 بیبیاں دا معجزہ پڑھتے ہیں نا، 10 بیبیاں دا، انہوں نے ایک بیبی دا معجزہ مطلب پریشانی ہوندی ہے، اس کے کٹھیاں 10 کر لیں، 10 بیبیاں۔ یہ 10 بیبیاں دا معجزہ جڑا نا، یہ سیدھی 10 نمبری ہے، چونکہ معجزہ ہوتا ہی نبی سے ہے اور عورت نبی نہیں ہوتی۔ نہیں سمجھ لگے؟ ہن تواڈے گھر چ پیا ہوا نا 10 بیبیاں دا معجزہ، تے او سیدھی 10 نمبری ہے۔ ہن اے تے میں ہن اگے زبان نہیں کھولنی، بس اتنا ہی کافی ہے۔ سمجھ لگی؟ جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کتنی بڑی جناب یہ فضول بات ہے کہ ایک عورت کے ساتھ آپ معجزے کو منسوب کریں، اور وہ بھی 10 بیبیوں کے ساتھ معجزہ، ایک کا بھی نہیں، یعنی راجنی آیا کہ عورت نبی نہیں ہے۔ عورت کی کرامت تو ہو سکتی ہے، وہ ہوگی قیامت تک، کیونکہ بہت سے نیک عورت دنیا میں آئیں گی،
تو کرامت ہو سکتی ہے، معجزہ نہیں۔ اب آئیں معجزات کی طرف۔ میں نے کہا تھا معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی دکھاتا ہے وہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے، عقل نہیں مانتی، ٹھیک ہے جی۔ وہ حبیب یمنی نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے مکے میں، تو آج ذرا اس کا علاج کر، معاذ اللہ یہ کاہن ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس طرح جادوگر ہے، اس پر جادو، کبھی کہتے تھے جادو کا اثر ہے، کبھی کہتے تھے جادوگر ہے، معاذ اللہ۔ تو اب حضور علیہ السلام اس نے کہا کہ میں کچھ خواہشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ چاند پر ظاہر ہے، جادو نہیں ہو سکتا، تو اجرام فلکی میں سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ تو عزیزان محترم چاند کہاں ہے؟ چاند کہاں ہوتا ہے؟ آسمان پہ، اور آسمان کتنی دور ہے؟ کتنی دور ہے؟ آسمان کتنی دور ہے؟ اور نبی کہاں ہے؟ مکہ میں۔ تو انگلی کا اشارہ پایا تو چاند 2 لخت ہوا۔ اب آپ کی عقل مانے گی؟ عقل مانتی ہے؟ عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی۔ لیکن جہاں نبی کی بات ہوگی عقل کو نبی کے قدموں پر نچھاور کرنا ہوگا۔ اور یہ بات حضور علیہ السلام کے یار غار نے بتائی ہے۔ جب ابو جہل نے کہا کوئی شخص رات اتنے مختصر وقت میں آسمانوں کی سیر کر آئے اور اختصار کے ساتھ مختصر وقت میں، بہت انتہائی مختصر وقت میں، کیا یہ ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس نے کہا پھر تیرا یار یہ کہتا ہے، تیرا یار مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ میں رات کے مختصر حصے میں یہ سب کچھ کر آیا ہوں۔ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کہے تو میں نہیں مانتا، اگر مصطفیٰ فرمائیں تو پھر نہ ماننے کی گنجائش ہے۔ اب نہ ماننے کی وہاں گنجائش نہیں ہے، اس لیے حضور علیہ السلام، یہ تو ہے نبی کا معجزہ۔ اب نبی کا معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ نبی معجزہ دکھاتا ہے تو وہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے۔ تو جو نبی معجزہ بن کے آئے پھر وہ کیا کرے گا؟ نبی معجزہ دکھائے وہ عقل عاجز کر دے، عقل کو فارغ کر دے، عقل کو آؤٹ کلاس کر دے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ نبی معجزہ دکھائیں تو عقل فارغ کر دیں، اور جو نبی معجزہ بن کے آئے پھر عقل سے کام لوگے، اس کو سمجھنے کے لیے عقل سے کام لوگے، اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، وہ سیدھا عشق سے ہے۔ جس طرح بلال نے مانا، جس طرح سلمان فارسی نے مانا، اور جس طرح صدیق نے مانا، جس طرح علی نے مانا، عزیزان گرامی قدر جس طرح ابو ذر نے مانا، یہ عشق ہے۔ بجھی علامہ اقبال کا کہتے ہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ بھائی مسلمان راک کا ڈھیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کلمہ تو پڑھتا ہے، کلمے سے زیادہ اور کیا اس کو بتائیں، کیا سکھائیں؟ وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کے اندر جو عشق ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے۔ لیکن قوت عشق کہاں ہے؟ قوت عشق ہے کہیں قریب قریب کہیں؟ قوت عشق کا ہے کوئی سروکار ہمارے ساتھ؟ قوت عشق چند خوش نصیب لوگ ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ علی اور صدیق کا جو سوز ہے نا، رب سے مانگ، حضور کی محبت کا ذرہ رب سے مانگ۔ جب ذرہ ہوگا تو پھر ذرہ نہیں ہے، ذرہ نہیں ہے۔ عالم آب و خاک میں
تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ یہ میں نہیں کہتا، جس نے فتویٰ لگانا علامہ اقبال پہ لگایا، کریڈٹ بھی اسی کو دے، ڈیبٹ بھی اسی کو دے، یہ علامہ اقبال کو دیا۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اب اس سے بڑھ کر ابھی میں کاموں کی میں عرض کر کے آیا ہوں، اس سے بڑھ کر آقا کا مقام کیا ہوگا؟ ایک غلام جو کالے رنگ کا ہے، جس کو مکے میں گھسیٹا جاتا تھا، آج وہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذانیں دے رہا ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ پیغمبر کی 23 سالہ جد و جہد کا اثر ہے۔ جس کالے رنگ کے اس حبشی غلام کو کوئی ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتا، جسے کوئی منہ نہیں لگاتا ہے، آج وہ کیا ہے؟ وہ عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج وہ کیا ہے؟ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج وہ کیا ہے؟ آج وہ اوپر ہے اور کعبہ نیچے ہے، جس کے قدم کعبے کی چھت پر ہے، اور سامنے کون ہے؟ وہ کعبے کا کعبہ ہے۔ یہ شان ہے جو حضور علیہ السلام، وہ کہتے ہیں نا، یہ شان خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہے، جن کے خدمتگاروں کا مقام یہ ہے کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں، تو وہ کعبے کا کعبہ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ یہ تو غلاموں کی شان ہے، وہ چھت پہ کھڑے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ صحابہ سے پوچھ لیں کہ صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نمازوں کا فائدہ کتنا ہے اور عشق کا فائدہ کتنا ہے؟ نماز عشق کے بغیر حجاب ہے کچھ نہیں۔ ہاں یہ کاؤنٹنگ ہے کہ ہم نے پڑھی ہے، لیکن نماز نہیں ہے۔ نماز کہلانے کا حق نہیں رکھتی۔ نماز تو اس وقت نماز کہلانے کا حق رکھتی ہے جب اس میں سوز و گداز ہو، جب اس میں عشق و مستی ہو، جب اس میں حضور کی محبت کی فراوانی ہو، جب اس میں عشق کے نغمے ہوں، پھر نماز ہوتی ہے۔ ویسے یہ تو ہم رکعتیں پڑھتے ہیں نا، یہ تو ہم رکعتیں پڑھتے ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ نماز وہ کچھ اور ہے۔ یہ اذان ازل سے تیرے کیا کہتے ہیں، وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ کیا حضرت بلال حبشی کے لیے، نہیں اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، وہ کسی کو دیکھنے سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ بر علامہ اقبال پر کفر فتوے کیوں نہیں لگائے کسی نے؟ کو بھول گئے یہاں پہ؟ کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھنے سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جو مسلسل دیکھے گا اور نماز چھوڑ دے گا تو وہ عزیزان گرامی قدر، لیکن یہ اور ہے، یہ اور نہیں ہے، یہ محبوب ہے۔ محبوب کو دیکھنے سے نماز پکی ہوتی ہے، کسی اور کو دیکھنے سے نماز ختم ہوتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں نماز ہوتی ہے، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ بتائیں، جو عشق و محبت کی داستانیں ہمیں صحابہ نے بتائی ہیں، سکھائی ہیں، تو کیا یہ یہاں ہے؟ پھر لوگ یہاں جواز تلاش کرتے ہیں۔ ایک جواز یہ ہے کہ میلاد شریف کے حوالے سے کہ میلاد کیوں مناتے ہو، یوں کیوں کرتے ہو، کیوں نہیں؟ بھائی میلاد خوشی کا نام ہے، جس کو خوشی ہے وہ منائے، جس کو خوشی نہیں وہ نہ منائے۔ اگر تو یہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جو نعمت کا اقرار کرتا ہے اس کو تو ماننا پڑے گا، اس کو اظہار کرنا پڑے گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ نعمت کا اظہار کرے گا۔ جو نہیں مانے گا نعمت وہ نہ کرے۔ تو جو نہیں مانتا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جو شکر کرتا ہے نعمت پر شکریہ ادا کرنے والا، اس کو نعمت اور ملتی ہے۔ تو جو نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ سزا ہے، اس کا گلا پکڑا جائے گا، گریبان پکڑا جائے گا اور اسے گھسیٹ کر دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ تو جو سب سے بڑی نعمت کا شکر نہ کرے،
جو سب سے بڑی نعمت کا شکرانہ پیش نہ کرے. اور پھر وہ بنی نجار کی بچیوں سے پوچھ لو جنہوں نے کہا تھا وجب الشکر علینا ماذا للہ دائی، ہم پر تو شکر واجب ہو گیا اس نعمت کا جب تک اللہ کو پکارنے والا رہے گا ہم میں سے اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرتا رہے گا. تو عزیزان گرامی قدر، وہ نعمت تو مکہ سے مدینہ آئی تھی جو بنی نجار کی بچیاں کہتی ہیں کہ وجب الشکر علینا، ہم پر شکر واجب ہے، ماذا للہ دائی، جب تک کوئی اس کو پکارنے والا، بلانے والا، عبادت کرنے والا رہے گا وہ اس کا شکر ادا کرتا رہے گا. تو جب تک اہل سنت کو کہتے ہیں نا خدا اہل سنت کو آباد رکھے، سرکار کا میلاد ہوتا رہے گا. یہ اہل سنت تو پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ حضور کا میلاد منائیں. لیکن ایک بات نظر عرض کر دوں، وہ خطرناک انڈیکیشن ہے، وہ اچھا انڈیکیشن نہیں ہے. میں نے دوپہر میں بھی عرض کیا، ایک 9 بجے جلوس نکال لیتا ہے، ایک 10 بجے، ایک 12 بجے نکالتا ہے. ہر ٹائم نکالیں ٹھیک ہے کسی وجہ سے، لیکن آئیڈینٹی پروف کرنے کے لیے نہیں. آپ اپنی شناخت الگ سے بنانے کے لیے جلوس نکالیں گے تو پھر آپ نے تو اسلام کی جو اتحاد ہے اس کا جلوس نکال دیا. ہر بندہ کہتا ہے، میں نے کہا تھا مولوی صاحب، پیر صاحب، یہ آج کل جلوس پر ایک مونوپلائز ایک اتھارٹی ہے جو جلوسوں کے آگے ہوتی ہے، جو چیئرمین ہے، یہ میلاد کمیٹی ہے، وہ بڑا سا ہار پہن کے آگے آگے. یہ جلوس میں حضور کا ادنا خادم ہونے کے ناطے، حضور کا امتی ہونے کے ناطے سے شریک ہوں. کوئی ماما خان بننے کی کوشش نہ کرے. کوئی پیر ہوگا گھر ہوگا، مولوی ہوگا گھر ہوگا. ہمیں نہ کسی کی پرواہ ہے نہ ہم پرواہ کریں گے. کسی کو ڈی گریڈ کرنا، یہ میں اب کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں، میں سمجھو مولوی صاحب یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں سب سے بڑا کوئی اب علامہ فاہمہ ہوں، یہ متکبرانہ سوچ ہے. یہ حضور علیہ السلام نے ایسی سوچ نہیں دی کہ آپ اسلام کے اتحاد کو پارا پارا کریں اور اپنی مولویت یا پیری چمکانے کے لیے یا اپنی چیئرمینی جگانے کے لیے آپ میلاد کمیٹی کے پھنے خواہ بن جائیں. تو عزیزان گرامی قدر، انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ضرورت ہے محبت کی، وفا کی. بلال حبشی خلیفہ اول نہیں رہے، خلیفہ بلا فصل نہیں تھے، مسجد نبوی کے امام نہیں تھے، مؤذن تھے، حضور کے در کے خادم تھے. سلمان فارسی خادم تھے، سلمان فارسی خادم تھے. سلمان منا اہل البیت کیوں کہا؟ وہ بیت المقدس کے امام تھے. وہ کیا تھے؟ وہ بیت اللہ شریف کے امام تھے. پوری نقشبندیت کا فیض ان سے ہے. حضرت ابو بکر کے معرفت وسیلے سے جو فیضان نقشبندیت ہے پوری کائنات میں، وہ کن سے ہے؟ جس میں 2 صحابہ کا ڈائریکٹ فیض ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سلمان فارسی. اور سلمان فارسی سے کہا تو تو فارس سے ہے لیکن محمد پاک کے در کا غلام ہے. حضور کے اہل بیت کا ادنا غلام ہے. اور سیدہ کائنات کے گھر کی غلامی کرنے والا کون تھا؟ کبھی تو ہمیں بلال حبشی ملتا ہے اور کبھی ہمیں جناب سلمان فارسی ملتا ہے. بتاؤ تو صحیح، آپ بھی فیض دیں گے؟ حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت. سلمان کیا ہے؟ میری اہل بیت سے ہے. سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے. سمجھ لگے کہ نہیں لگے؟ سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے. جس کا مقام خادم کا غلام کا غلامی کی بنا پر مقام یہ ہے، فرمایا یہ میرے گھر والوں میں سے ہے. تو جو سلمان منا اہل البیت ہے وہ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے جنہوں نے جتنی غلامی کی ہے، جتنا مٹے ہیں، جتنی وفا کا اظہار کیا ہے. عزیزان گرامی قدر، کم از کم ایک جلوس ہی تو رہ گیا ہے 12 ربیع الاول کا. اس موقع پر میں تمام پیروں سے، میں پیر نہیں ہوں، نہ میں رسمی بندہ ہوں، میں روایت اور رسم کا پابند اور اسیر نہیں ہوں. میں اپنے مزاج کا بندہ ہوں، اپنی طبیعت کا بندہ ہوں. نہ مجھے اخبار کی فوٹو چاہیے، نہ مجھے چوک کا اشتہار چاہیے. میری اپنی طبیعت ہے، اپنا مزاج ہے.
اور اپنے مزاج کا اظہار برملا کرتا ہوں. رانا صاحب کہتا ہے تو ناراض ہونا بندہ ہے. ٹھیک ہے جی, مینوں آندنا میرا خاص بندہ دربار شریف سے اتنی دعا کر. میں کہا اس طرح کوئی نہیں نکلنی, جنی چمڑی لوا لو گے, انجی آخیا سی, جنی چمڑی لوا لو گے انی خاص ہو جائے گی, یہی آخیا سی نا. رانا صاحب کئی دن فکر مند رہے, اج پیر دا پارا بڑا گرم سی. میں کوئی تواڈے جناب نقیب ہے محفل نہیں سا کہ جنہیں کریلے کھا کے جناب پوری اج گرمی بخائی جا. آج انہوں نے گرمی بخائی ہے تو تسی گرم ہو جائے, نہیں تو تسی بھی ستے ہوندے ہو 11 بجے. انہوں نے گرمی دا اثر ہے. ہاں جی, انہوں نے گرمی بخائی تو انہوں جناب سرگرم کرتا جناب. ہم تسی دسو, میرا ایک اپنا مزاج ہے, میں تمام دست بستہ تمام جڑا پیر سمجھدا اپنے آپ میں, مولوی سمجھدا, خدا را ایسی باتیں نہ کریں, یہ امت کے اتحاد کو پارا پارا کر دیں. ان باتوں کا کوئی جواز نہیں ہے. ہم نے وہ دین سیکھا ہے, بیت المقدس کی طرف رواں دواں ہے قافلہ, 2 فریقوں پر 2 ارکان پر مشتمل. ایک امیر المومنین ہے اور ایک غلام ہے. جب شہر میں یعنی داخلے کا وقت ہوتا ہے, مقام جناب داخلہ ہے, اب باری آتی ہے, ٹرن بائی ٹرن باری آتی ہے, کبھی غلام سوار ہے کبھی امیر سوار ہے. تو اب کے باری آ گئی شہر میں داخلے کے وقت غلام کی, تو غلام ڈاچی پر سوار ہے, ناکا پر سوار ہے, اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ میں نکیل ہے. تو شہر میں داخل ہو رہے ہیں. غلام کہتا ہے اے امیر المومنین, آپ کا انصاف بجا ہے, آپ کا دین پرستی بجا ہے, آپ حق پر ہیں, آپ علمبردار ہیں انصاف کے, لیکن اسلام کی عظمت کی بات ہے, پیغمبر کے دین کی عظمت کی بات ہے. یہ کیا سوچیں گے شہر والے کہ غلام کیا ہے اور یہ امیر کیا ہے. میں اپنی باری آپ کو ہبہ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے ہبہ کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں, آپ سوار ہو جائیں. آپ نے فرمایا میرا پیغمبر کیا کہے. امیر المومنین فرماتے ہیں حضور کیا فرمائیں گے. یہ لوگوں کی باریاں ہبہ کروا کر غلاموں کو پیدل چلواتا ہے اور خود سواریاں کرتا ہے, کیا کہیں گے. اور جب آپ نے نہ مانا تو پھر زہر نکیل پکڑے, شہر میں داخل ہوئے. تو کہاں ہیں فاروق اعظم کے ماننے والے, امیر المومنین کے حکام اور تعلیم کو فالو کرنے والے پیر اور مولوی کدھر ہیں, خلیفے کدھر ہیں, خلافت تو لیتے ہو کدھر ہے خلیفہ, امیر صاحب کدھر ہے, پیر صاحب کدھر ہیں. کبھی پیغام کا اثر قبول بھی کیا کہ نہیں کیا. 10 بندے ہاتھ چوم لے تو پیر کی طبیعت خراب ہو جاتی, 2-4 بندے آگے پیچھے جلیاں ڈالیں تو پیر کا مزاج جو عرش معلیٰ پہ پہنچ جاتا ہے. ویسے تو نہیں جا سکتا لیکن زمین پر ہی محسوس کرتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر, فاروق اعظم نے یہ تعلیم نہیں دی. کیا فرمایا, فرمایا تم سوار ہو اور میں پیدل چلوں گا. اور شہر والے پوچھتے ہیں ایڈوانس پارٹی جو پہلے تھی کہ امیر المومنین اوپر سوار ہیں. انہوں نے کہا نہیں حضرت, امیر المومنین اوپر نہیں ہیں, امیر المومنین تو نیچے نیچے چل رہے ہیں. وہ تو نیچے نیچے آ رہے ہیں, چلتے چلتے آگے آگے. وہ نکیل پکڑی انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا. انہوں نے کہا باری باری ہے نا سواری, سواری ایک اور باری اپنی, سواری اور پھر باری, تو باری اپنی اپنی, پھر باری آتی ہے باری باری. تو آپ کے باری جو ہے وہ ظاہر غلام کی ہے. انہوں نے کہا یہ اسلام ہے. انہوں نے کہا یہی تو اسلام ہے. انہوں نے کہا یہ اسلام ہے. تو پھر اسلام کو, اسلام زندہ باد. بس ہم اس اسلام کو مانتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و عیاش, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو عزیزان گرامی قدر, یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور نبی کے میلاد کا جشن ہو تو اکڑ کے نہ چلو, عاجز اور انکساری دکھاؤ. جو غریب ہیں, جو کم تر ہیں, جنہیں سمجھتے ہو کم تر سمجھتے, اپنے آپ سے چلے کم از کم سمجھانے کے لیے انہیں پریفر کرو, انہیں اہمیت.
تو ہم نے یہ نہیں دیکھا اسلام کی تاریخ میں کسی کو جناب اپنے سے ڈی گریڈ کر دینا، کم تر کر دینا اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا۔ میں قبلہ عالم کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضور قبلہ عالم حضرت الحاج پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرید تھا، وہ لکڑیوں کا سوداگر تھا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ لکڑیاں جو خریدتا ہے، درخت خریدتا ہے، لکڑی کا یعنی کاروبار کرتا ہے۔ پانی پت کے علاقے میں اس کا جانا ہوا، یہ پری پارٹیشن کی بات ہے، حضور کا وصال بھی پری پارٹیشن ہے 47 سے پہلے۔ اس کا ایک وہاں درویش انسان تھے، کوئی نیک انسان تھے۔ درویشوں کے ماننے والے درویشوں کے پیروکار ہوتے ہیں، درویشوں کے ماننے والے درویشوں کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ تعظیم کرتے ہیں۔ جو درویشوں کے ماننے والے نہیں ہوتے وہ درویشوں کو ایسے دیکھتے ہیں جس طرح ماج ٹیکا لانے والے دویندے۔ سمجھ لگی میں کیا آکھیا؟ سمجھ لگی نا کہ جڑے درویشاں نو منن والے ہوندے نا، درویشاں نو وہی مانتے ہیں، انہاں دا میلان اور مزاج ادھر ہوندا ہے۔ آپ چلے گئے، وہ بھائی صاحب جو یاران طریقت میں سے تھے وہ چلے گئے، تو انہوں نے کہا، ان کی دستبوسی کی، ان کو سلام عرض کیا، تو انہیں کہا کہ میں یہاں اپنے کام کے غرض سے آیا ہوں، تو میری نسبت جو ہے وہ قبلہ عالم حضور شاہ لاسانی ہے، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علی پر سیدہ شریف سے ہے۔ تو پانی پت والے جو قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ نیک انسان تھے، درویش تھے، تو وہ ان کا نظام بڑا تھا، یہ خانقاہی سلسلہ اور تعلیم تدریس اور جناب صوفیزم، معرفت، پیغام، درس و تدریس اور درویشی فقر، تو اس سے متاثر ہوا۔ تو وہ سمجھا کے سلام پیش کی۔ انہوں نے کہا کہاں سے؟ انہوں نے کہا میں یعنی امرتسر سے ہوں اور مرید ہوں قبلہ عالم کا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ تو بہت بڑی ہستی ہیں، وہ تو بہت بڑی ہستی ہیں، تم ان کے ملنے والے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا تم ہمارے مہمان ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبلہ عالم کے غلام نہیں تم، ہمارے ہاں حضور ہی تشریف لے آئے ہیں، ہم آپ نے کھانا ادھر کھانا ہے۔ اور اپنے خدام سے کہا کہ ان کو بندوبست کرو، ان کا کمرہ، ان کا تکلیف نہ ہو انہیں، جب تک یہ اپنا کام کریں گے ادھر یہاں کھانا کھائیں گے، یہاں قیام فرما ہوں گے۔ تو جب وہ واپس آیا تو اسے حسن سلوک سے متاثر ہوا۔ واپس آ کے جب جس وجہ سے اسے پروٹوکول ملا، اب حضور قبلہ عالم کے خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور بابا جی شاہ لاسانی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کی حضور وہ فلاں بندہ جنا فوج درویش ملے سن، عجیب و غریب سلسلہ، بڑا نظام، بڑا سلسلہ۔ تو میں تو ویسے خدمت سلام کرن گیا سا، تو انہوں نے مینوں پوچھا کتوں آیا؟ میں کہا امرتسر۔ انہوں نے کہا کہ وہ کنہ دا مرید ہے؟ میں کہا میں بابا جی صاحب قبلہ عالم دا مرید حضور شاہ لاسانی۔ تو انہوں نے بڑی عزت کی تھی، پیر دی عزت کہہ دے کرو نا کسے دی، تو وہ پھر بڑا اتاں چھڑ جانا نا بندہ جڑے سچے مرید ہوندے نے۔ ویسے آج کل تے مرید آندے نے میرے پیر نوں کی پتہ، جو پتہ مینوں تے انہوں بھی نہیں پتہ۔ مہر صاحب انجی آندے نے، کیوں مہر صاحب انجی آندے نے، جو پیراں کی پتہ، جو مینوں پتہ وہ مینوں پوچھو۔ تو اسی ویسے ماڑے، اسی معافی مانگنے سارے پر۔ تو یہ سارے بڑے بھارے بندے، میں ماڑا بڑا۔ اچھا، قبلہ عالم نے جب یہ سنا کہ وہ جناب انہوں نے بڑی طرح، انہوں نے کہا بھائی کیا فرمایا قاری صاحب نے، کیا آکھیا سی بھائی؟ اے جو انہوں نے آکھیا کہ بڑے پہنچے نے، اتنے بڑے بزرگ نے، اتنے بڑا مقام انہوں نے، تو تو انہوں نے مرید ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، گل ساری سن کے پھر فرمان لگے، او کتیا تو ہی بھولا بندہ ہے۔ آپ فرمایا کتیا تو ہی بھولا بندہ ہے، او قاری صاحب مینوں پہنچیا سمجھ کے عزت نہیں سن کر دے، اور مینوں غریب سمجھ کے میری انہیں عزت کی دے کہ غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، مطلب تہمت اور تو کرتا اور ہوتا ہے، وہ غریب سمجھ کو انہیں عزت کیتی ہے۔ ویسے قاری صاحب آپ بہت درویش بندے نے، قاری صاحب آپ بہت درویش آدمی نے، بہت بندے نے، تے میری جڑی عزت وہ کر دینا پہ، میری عزت فقیر درویش یا پہنچے سمجھ کے نہیں کر دے، میری عزت صرف غریب سمجھ کے کرن دے نے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ درویشوں کے انداز ہے۔ اور حضرت قاسم جو غالباً حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں، اب میرا ذہن میرا تھک گیا ہے،
تو وہ عالم دین تھے، معروف تھے، مشہور تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بہت بڑے عالم دین ہیں اور وہ ایک اور شہر میں ہے وہ بھی عالم دین ہیں، آپ بڑے عالم ہیں یا وہ بڑا عالم ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا عالم ہوں. انہوں نے کہا وہ بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ انہوں نے کہا انہوں کا مکان تھا وہ سامنے میں گل بلا کے سٹیا، انہوں کا مکان تھا وہ بڑا، وہ سامنے وہ مکان ہے انہوں کا، وہ گھر ہے یعنی جڑے آلہ نے وہ نے. حالانکہ آلہ وہ آپ تھے، علم کے لحاظ سے بھی معرفت کے لحاظ سے بھی. یہ صوفیاء اور اولیاء کا انداز ہے. تے جیڑا کہندا نا میں، وہ شیطان ہے. اے انا کہن دا حق سوائے ساڈے پیغمبر دے ہور کسے نہیں. حضور نے فرمایا تو وہ بھی آپ نے نال شرط لا کے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر. انا اپنا عظمت بیان کر کے پھر فرمایا فلا فخر. میں اس طرح ممتاز، میں اس طرح ممتاز، میں سب تو اعلیٰ، لیکن میں فخر نہیں. میں تحدیث نعمت دے طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ دی نعمت دا اظہار کر رہا ہے. حالانکہ انہوں نے اختیار ہے، حالانکہ انہوں نے اختیار ہے، وہ کہہ سکتے ہیں چونکہ نبی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. اس واسطے عزیزان محترم قد جاءکم برہان من ربکم، حضور دلیل کامل، البرہان اوقدن ادلہ. برہان ایسی دلیل جس دلیل تو بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، کسی اور نبی دی ضرورت، کسی اور کتاب دی ضرورت، کسی اور شریعت دی ضرورت، کسی اور حاجت روا دی ضرورت، کسی اور مشکل کشا دی ضرورت، کسی اور آقا و محبوب دی ضرورت. ہر ضرورت آل ان ون، آدم علیہ السلام تو عیسیٰ روح اللہ تک سب نو سمیٹ لو تے سرکار دی ذات وچ ہر صفت موجود ہے. ٹھیک ہے جی. آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. اللہ تعالیٰ میری اور تہاڈی حاضری مقبول و منظور فرمائے. نماز پڑھیا کرو، عبادات وال دھیان کریا کرو. ساڈے جتنے پچھلے نے نا عبادت گزار نے، حتی الوسع کوشش کرو. اسی نیک تے نہیں ہو سکتے، کم از کم سنت نو تے پورا کر سکنے نا. اسی نیک ثابت کر لی نہیں پڑھتے نمازاں حج زکات روزے، اسی صرف سنت ثابت کر لئی اور حضور دے حکم دی اتباع نو ثابت کر لئی پڑھنے. اللہ تعالیٰ ساڈی اس حاضری نو مقبول و منظور فرمائے.